نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا سبحان اللہ۔ على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ سبحان اللہ۔ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم سبحان اللہ۔ بلغ الأولى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سبحان اللہ۔ ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما سبحان اللہ۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جو ہواؤں کو اذن خرام دیتا ہے سمندروں کی جبی پہ ابارتا ہے شکن سبحان اللہ۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے سبحان اللہ۔ جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و انعام اور احسان عظیم ہے کہ جس کی خاص توفیق سے ہم جیسے گناہگار عاصیوں کو اس نے ایک بار پھر اپنی دہلیز پر حاضر ہو کر ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا لاکھ بار بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس یہ برکتوں والا عظمتوں والا یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول کی آمد ہے سبحان اللہ۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا سبحان اللہ۔ نصیب کیا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے نبی آخر و زمان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر کائنات پر اپنا احسان عظیم فرمایا سبحان اللہ۔ احسان عظیم فرمایا سبحان اللہ۔ اور اس ماہ مقدس کے آتے ہی ربیع الاول کے آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مہینے کے آتے ہی ہر طرف ہر مومن کا دل خوشیوں سے کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس مبارک مہینے میں ہر طرف اہل ایمان محافل بھی سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں ذکر و ذکار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور تعریف و توصیف بھی بیان کی جاتی ہے۔
لنگر بھی بانٹا جاتا ہے، گلیوں کوچوں کو، گڑوں کو، مساجد کو چراغا سے اویزہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا ہر صاحب ایمان اس کو، ہر مومن اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اس کو سبحان اللہ، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر ہم حضور تاجدار کائنات کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار محافل کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، لائٹنگ کے ذریعے، چراغاں کے ذریعے، گلی کوچوں کو سجا کر، نعروں کو بلند کر کے جس طرح ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور انقاد کرتے ہیں، آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پر ہمیں حضور کے اسوہ کو اپنی زندگیوں کے کاموں میں عملی صورت میں اپنا کس طرح معاشرے کو اپنا کر، کس طرح معاشرے کو ہم امن والا، سلامتی والا اور خیر و برکت والا بنا سکتے ہیں، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، سورہ الاحزاب میں فرمایا، لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فی الحقیقت تم سب کے لیے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بہترین نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت خود دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ خود دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، حضور تاجدار کائنات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے محبت کر رہے ہو۔ سبحان وہ کیسے؟ اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ آہا۔ فرمایا کہ پیارے محبوب ان سب کو فرما دیجئے۔ مولا کیا فرمائیں؟ فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب ان کو فرما دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کرنے سے پہلے وہ تیری پیروی کریں، سبحان تجھ سے محبت کریں، سبحان تجھ سے محبت کریں، تیری سیرت، تیرے کردار، تیرے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کریں، سبحان اللہ۔ عملی انقلاب بپا کرے۔ تو مولا جب وہ میری پیروی کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں رب ہو کر ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، واہ واہ سبحان اللہ۔ رب ہو کر میں ان سب کو اپنا محبوب بنا لوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ آہا، مولا سبحان اللہ۔ بس اتنا سودا؟ فرمایا نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم، اور ان کو بتا دو کہ رب بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ واہ واہ سبحان۔ پیغام دیا کہ لوگوں اگر تم اللہ رب العزت کو چاہتے ہو اور رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جو میں کہوں پھر وہی کرو، سبحان پھر اسی کی پیروی کرو، اور پھر نتیجے میں کیا ملے گا؟ رب تم سے محبت کرے گا،
واہ سبحان اللہ، اگر حضور کے اقوال، حضور کے افعال اور حضور کے اعمال کی پیروی اگر تو نے نہ کی تو سن لو رب بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور رب کی محبت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، واہ رب کی محبت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تو نے میری پیروی کی، اللہ کے محبوب کی پیروی کی، تو یاد رکھو پھر رب بھی تجھ سے محبت کرے گا اور تجھے اپنے محبوب بنا لے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت میں قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اگر ہم دنیا میں کسی دنیا دار سے محبت کرتے ہیں، کسی عورت سے محبت کرتے ہیں، اگر مال سے محبت کرتے ہیں، تو جہاں جہاں ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں ہم درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور کرتے تھے اور حضور کی محافل کو سجاتے تھے، جاتے تھے، سنتے تھے، کرواتے تھے اور آقا کا ذکر کرتے اور کراتے اور سنتے تھے، اگر آقا سے محبت کرتے ہوئے دنیا میں ساری زندگی گزاری تو قیامت والے دن ہم حضور تاجدار کائنات جہاں پر بھی تشریف فرما ہوں گے ہمارا حشر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہیں پر ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، ہم بھی قیامت کے دن حضور کی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے، حضور کے گروہ کے ساتھ اٹھیں گے، واہ حضور کے گروہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور پیغام کیا ہے کہ حضور تاجدار کائنات کا میلاد منانا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا، اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ کا یہ بابرکت مہینہ جو ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر نصیب ہوا ہے، اس مہینے میں ہمیں حضور کی ذات سے والہانہ عشق و محبت کرتے ہوئے حضور کے اسوہ اور حضور کے اخلاق اور حضور کی سیرت اور حضور کے کردار کو بھی ہمیں اپنانے کی دعوت ملتی ہے اس مہینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس انسانی معاشرے میں ہمیں جو بھی مسائل درپیش ہیں آج، اگر ہم ان کو حل کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اگر ہم ان اپنے سارے کاموں کو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع کر دیں گے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گے، سبحان اللہ، ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون مل جائے گا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رزق حلال کمانا، اولاد کی پرورش کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سیاست کرنا اور سیاسی امور کو انجام دینا اور معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لینا، افراد اور معاشرے کی کردار سازی کرنا، یہ سارے جتنے کام ہیں، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی مثال حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے ہمیں نہ ملے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کے اسوہ سے ہمیں نہ ملے، یہ سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سونا کھانا پینا یہ سب کچھ اگر ہم حضور کے زندگی کے تابع کر دیں، حضور کے اسوہ کے تابع کر دیں، حضور کی سیرت کے تابع کر دیں، حضور کی سنت کے تابع کر دیں سبحان تو ہماری زندگیاں سنور جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسم و رواج سے باہر نکل کر وفا کے درجے پر آ جائیں اور اپنے ہر کام کو سنت کے تابع کر دیں، اللہ، اپنے ہر کام کو سنت کے تابع کر دیں۔ اور یہاں پر عالمی سفیر امن
سلار عشق مصطفیٰ، داعی اتحاد امت، مجدد رواصدی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، وہ فرماتے ہیں، اور ان کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میلاد مصطفیٰ کو رسم سے نکال کر، رسم و رواج سے نکال کر وفا کے درجے تک لے آؤ۔ سبحان اللہ، واہ، رسم و رواج سے میلاد مصطفیٰ کو نکال کر وفا کے درجے تک لے آؤ۔ اس لیے اس ماہ میلاد مصطفیٰ کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو سنت رسول کے تابع کریں۔ کھانا بھوکے پیٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کھانا بھوکے پیٹ کی ضرورت ہے، مگر بسم اللہ سے بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا کھایا جائے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہمارے پیٹوں کو بھوک تو لگتی ہے، اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس میں برکت پیدا ہو جائے، ہمارے من کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اولاد پر خرچ کرنا، ان کی کفالت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اپنی اولاد کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع کر دیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ گویا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے سارے معمولات، سارے کاموں میں اسوہ رسول کو اپنانا، اور میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی یہ تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ میلاد مصطفیٰ کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضور کے اسوہ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اسوہ اور حضور کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔